الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ محترم اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے، اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب معاشرت میں سے 3 اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پہلی بات، اچھی بات بولنا یا خاموش رہنا۔ دوسری بات، اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا، پڑوسی کی عزت اور تکریم کرنا۔ تیسری چیز یا تیسری بات، مہمان کی تکریم، عزت کرنا۔ 2 باتوں پر گفتگو ہو چکی ہے، 2 نصیحتوں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ مہمان کی عزت اور تکریم پر کچھ دیر گفتگو کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان کی تکریم کرنی چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہا ہے، اور اسلام میں مہمان نوازی کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اخلاق حسنہ میں سے شمار کیا گیا ہے۔ محترم بھائیوں، دوستو، ملی ساتھیوں، ہر مسلمان کو اپنے مہمان کا خیال کرنا چاہیے، تکریم کرنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھر میں آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر جب آپ اٹھے اور حضرت خدیجہ کو ساری بات بتائی اور آپ نے فرمایا، اے خدیجہ، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان پر ڈر محسوس ہوا کہ میری جان چلی نہ جائے۔ تو آپ نے ان الفاظ سے آپ کو تسلی دی، کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا فواللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف۔ ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم وہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، حاجت مندوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمان نواز ہیں۔ پھر ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی ہلاک نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ۔ قال وما جائزتہ؟ قال یومہ ولیلتہ والضیافۃ 3 ایام فما كان وراء ذلك فهو صدقة علیہ۔
رواه البخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان کی تکریم کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ کوئی اس کے پاس آئے تو اس کی ضیافت نہ کرے، اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دن مہمان کو پرتکلف کھانا کھلایا جائے۔ میزبان اپنے معمول کے کھانے سے زیادہ اچھا کھانا پیش کرے، اس کے بعد 2 دن تک اسے اپنے جیسا کھانا کھلائے، اور اگر مہمان اس سے زیادہ قیام کرے گا تو وہ خرچ اس کے حق میں صدقہ شمار ہوگا، یعنی میزبان کے حق میں وہ صدقہ ہو جائے گا۔ ابن قیم زاد المعاد میں اس کی درجہ بندی یوں کرتے ہیں، مہمان کا حق 3 مرتبے پر ہے۔ پہلا واجب یعنی 1 دن اور 1 رات، دوسرا مستحب یعنی دوسرا اور تیسرا دن، تیسرا صدقہ اگر مہمان اس کے بعد مزید رکے تو پھر صدقہ ہوگا۔ مہمان کے حقوق، یہ حقوق اس مہمان کے ہیں جو مسافر ہو، دوسرے شہر سے آیا ہو۔ اگر اپنے علاقے کا مہمان ہے، گاؤں محلے کا ہے، تو اس کی مہمانی کرنا میزبان کا اختیار ہے، چاہے تو اسے کھلائے اور چاہے تو میزبانی قبول نہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ان احادیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اور آپ مہمان کی عزت کریں، مہمان کا احترام کریں، پہلے دن کچھ پرتکلف کھانا پیش کریں، اور جب مہمان جانے لگے تو اسے راستے کا بھی 1 دن کے راستے کا کھانا اسے دینا چاہیے۔ یہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ضیافت تو نبیوں کا شیوا تھا، ضیافت ہمارے صحابہ کرام کا عمل رہا ہے، لوگوں کی ضیافت کرتے رہے، ضیافت کرتے تھے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے پاس مہمان آتے ہیں تو فوراً ان کے لیے کھانا پیش کرتے ہیں، ان سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کھانا کھانا ہے یا نہیں۔ آج بعض لوگ مہمان سے پوچھتے ہیں کھانا کھانا ہے کہ نہیں، کھانا کھا کر کے آئے ہیں کہ نہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون۔ سورہ ذاریات کی یہ آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ اور جب ان کے یہاں آئے تو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں، پہچان میں نہیں آ رہے ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچھڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ فرشتے تھے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں دوستو، کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خاطرداری کی اور فوراً کھانا ان کے پاس حاضر کر دیا۔ اس لیے ہمیں بھی مہمان جب آئیں تو ان کے پاس کھانا پہلی فرصت میں پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کس طریقے سے اپنے مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن اپنے مہمان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں بھوک اور فاقے سے بے چین ہوں۔ تو آپ نے ایک آدمی کو اپنی کسی بیوی کے پاس بھیجا کہ اگر کچھ ہو تو لے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ پانی کے سوا اس وقت کچھ نہیں ہے۔ پھر دوسری بیوی کے پاس بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب ملا، یہاں تک کہ تمام بیویوں نے یہی کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہمارے یہاں اس وقت پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، آج رات کون اس مہمان کو کھانا کھلاتا ہے، کون اپنے پاس لے کے جاتا ہے؟ انصار میں سے ایک صحابی نے کہا، ایک روایت میں ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول میں کھلاؤں گا۔ تو وہ مہمان کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور بیوی سے کہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی خاطرداری کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ بیوی نے جواب دیا، نہیں، صرف بچوں کے لیے کھانا موجود ہے۔ تو انہوں نے کھایا نہیں ہے، بچے کھائے نہیں ہیں۔ انصاری نے کہا، انہیں کچھ دے کر بہلا دو، اور جب وہ کھانا مانگے تو انہیں تھپکی دے کر سلا دو، انہیں بہلا پھسلا کر سلا دو۔ اور جب مہمان کھانا کھانے اندر آئے تو چراغ کو گویا کہ تم اصلاح کر رہی ہو اس کو بجھا دینا، کچھ ایسی ہی کرنا تاکہ نبی کا یہ مہمان آسودہ ہو کر کے کھا لے، اور ہم اور تم اسی طریقے سے بھوکے نبی کے اس مہمان کو کھلانے کے لیے رات گزار دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور نبی کے مہمان کو کھانا کھلایا، اور مہمان آسودہ ہو کر کے کھانا کھایا۔ اس لیے کہ رات تھی، تاریک تھی، مہمان کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ میزبان بھی کھا رہا ہے، دونوں کھا رہے ہیں، اس لیے وہ آسودہ ہو کر کے کھانا کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ صبح ہوئی، جب وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں نے مہمان کے ساتھ رات جو سلوک کیا اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے، بہت خوش ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اس فلاں اور فلانی پر بہت ہنسا، یعنی تم دونوں پر بہت خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ ہنسا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں، یعنی خود ان کو ضرورت ہو، پھر بھی وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا اور یہ آیت ان دونوں کے لیے نازل کر دی۔ یہ واقعہ میزبان کے ایثار کی بہترین مثال ہے، جو اپنی اور اپنے
بچوں کی بھوک پر بھوکے مہمان کو سیر ہو کر کے کھانا کھلایا، اللہ کے یہاں مقبول ہوا اور اس کی رضا حاصل کی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ہم سب کو مہمان کی عزت کرنی چاہیے، مہمان کی خدمت کرنی چاہیے، اور مہمان کی حتی المقدور اس کی خاطر و مدارات کرنی چاہیے۔ لیکن آج بہت سے لوگ کچھ خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، مہمان کو کھلانے سے بھاگتے ہیں۔ ایسا ایک مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ مہمان کے لیے الگ سے ایک بستر بھی گھر میں ہونا چاہیے، اور رخصت دی ہے کہ ایک بستر مہمان کے لیے بھی بنا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا عمل ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ ایک بستر آدمی کا ہو، گھر کے مرد کا ہو، اور ایک بستر اس کی عورت کے لیے ہو، اور تیسرا بستر مہمان کے لیے، اور اگر اس سے زائد ہے، چوتھا ہے، تو یہ پھر شیطان کا ہے۔ یعنی 3 بستروں کی اجازت دی، ایک اپنا، ایک بیوی کا، اور ایک مہمان کا۔ تو میرے بھائیو دوستو، مہمان کی عزت، مہمان کی تکریم، یہ اسلامی شعار میں سے ہے۔ اسلام کے بہترین عملوں میں سے ایک عمل ہے میرے بھائیو دوستو۔ اور اسلام کے اندر جو اچھے اخلاق بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے مہمان کو کھانا کھلانا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں بخالت نہیں کرنا چاہیے، مہمان کی تکریم کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، اور اس کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اور مہمان کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائی کو پریشان نہ کرے، جو اس کی استطاعت کے مطابق اس کو کھانا کھلا دے، جو اس تک پہنچا دے، اسے خوشی خوشی لے لینا چاہیے، اور اس کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ مہمان کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی مہمانی کے لیے، اس کو کھلانے کے لیے وہ کوئی برا کام کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمان کو 3 دن کے بعد اسے چلے جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میزبان اس کی وجہ سے کوئی غلط کام کرے۔ لا يحل لمسلم ان يقيم عند اخيه حتى يوثمه قالوا يا رسول الله وكيف يوثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے پاس ٹھہرا رہے یہاں تک کہ اس کو گناہ میں ڈال دیں۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے اس کو گناہ میں ڈالے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس کے پاس وہ ٹھہرا رہے اور کوئی چیز اس کے لیے اس کے پاس نہیں ہے جس سے اس کی مہمان نوازی کرے۔ اس لیے مہمان کو جتنی جلد ہو میزبان کے یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، مہمانوں کی عزت تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔